اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے. کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات کا مشاہدہ کروائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حالات دیکھتا اور جانتا بھی ہے. یہ اس آیت کریمہ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک بڑے معجزے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور اسی لیے بات بڑی تعجب خیز تھی، بات بڑی حیران کر دینے والی تھی کہ جو سفر ایک بندہ مہینوں میں طے کرتا ہے، آنا جانا کئی ایام، کئی وقت، کئی دن لگ جاتے ہیں، اس سفر کو ایک بندہ اللہ کی مدد سے راتوں رات کرتا ہے، واپس بھی آ جاتا ہے. تعجب والی بات تھی، شاکنگ والی نیوز تھی. اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس کے تعلق سے ایسی چیزیں سوچی نہیں جاتی کہ اس کے یہاں کوئی چیز ناممکن ہے. اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کے بندو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تکلیفیں ہیں، اس رب سے سوال کرو، وہ رب تمہاری زندگی کے حالات بدل دینے پر قادر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اتنا بڑا معجزہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مکہ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں کا مسلمان رجب کے اس مہینے میں، رجب کی 27ویں تاریخ کو اسی مناسبت سے شب معراج بھی مناتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال معراج کے سفر پر گئے یہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں. آپ مکے میں رہ کر کے گئے، ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، ثابت ہے. لیکن آپ کس سال گئے اختلاف ہے، بلکہ بعض علماء نے کس مہینے میں گئے اس میں بھی اختلاف ہے. اور ہمارے بھائیوں نے سال بھی فکس کر دیا، مہینہ بھی فکس کر دیا، رات بھی، دن بھی، تاریخ بھی فکس کر دیا، اور اسی کے نام سے شب معراج مناتے ہیں. راتوں کو جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، بہت ساری عبادتیں کرنا، اور نہ جانے کون کون سے نام کی نماز پڑھنا. میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. چلو مان لیا کہ سال بھی آپ کو پتا، چلو مان لیا مہینہ بھی آپ کو پتا، چلو مان لیا تاریخ بھی آپ کو پتا ہے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یا اس رات کو شب معراج کے نام سے منایا کہ میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، چلو ہر آنے والے سال میں 27 رجب کو میں شب معراج مناؤں گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے بھی نہیں منایا، جبکہ آپ کے صحابہ آپ کے طریقے پر زیادہ بہتر طریقے سے چلنے والے تھے. آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا. ہم اپنی طرف سے اس رات کو شب معراج کا نام دے کر کے منائیں، اسے اس رات میں ہم جاگیں، عبادتیں کریں، اعتکاف کریں، مجلسیں کریں، اور پھر ہم جو ہے اس دن جب وہ دن آئے تو ہم اس دن روزہ رکھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہمیں بچنا چاہیے.